للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، دنیا میں انسان کا المیہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ اس کو مرنے کے بعد جو ہے اٹھنے پہ یقین نہیں رہا۔ جس طرح آج بھی ہمیں اگر یہ اندازہ ہو جائے کہ ہم نے اٹھنا ہے، ہمیں جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور پھر ہمیں جو ہے وہ اپنے کیے دھرے کا حساب جو ہے وہ دینا ہوگا، اسی طرح اس وقت یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قیامت کے منکر ہوتے ہیں، جو آخرت کے منکر ہوتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 3 چیزوں پہ ہے، ان میں سے ایک بھی چیز کے اوپر ہم نہیں جاتے ہیں تو وہ جو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ کون سی ہیں؟ توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے۔ آخرت کا انکار جو ہے وہ ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ تو جس طرح آج بھی ہمیں اگر ہم کہتے ہیں جو کچھ ہے اسی دنیا میں ہی ہے، اور یہ سب سے زیادہ اس چیز کے اوپر انسان کو راغب کرنے کے لیے شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ شیطان یہی کہتا ہے کہ یہی 4 دن کی زندگی ہے، کبھی تو نے کسی کو مر کے جی اٹھتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، یہ کچھ نہیں ہے، یہ قصے کہانیاں ہیں، تم ایسے ہی کرو، تم جو ہے وہ جو کرنا ہے اسی دنیا میں کرو، 4 دن کی زندگی ہے، کھیل کود کے گزار لو اور پھر جو ہوگی وہ دیکھی جائے گی۔ یہی کھیلنے کودنے کے لیے انسان کو جو ہے اس طرف وہ لگا دیتا ہے۔ یہی بات اس وقت جو ہے اس وقت کے مشرکین جو منکرین قیامت تھے وہ کیا کرتے تھے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان کہتا ہے، آئذا متُّ، آئذا ما متُّ، کیا جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجَ حَيًّا، تو کیا میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا؟ یہی جو وہم، جو شک آج ہے وہی بات ہے۔ اب اس بات کا جواب جو ہے وہ اگلی آیت کریمہ میں دیا جا رہا ہے۔ اولا، کیا نہیں، یذکر الانسان، انسان کو یاد، انا خلقناہ من قبل، اس سے پہلے بھی ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، ولم یک شیئا، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اب دیکھیں اس سے بڑھ کے مفصل اور کیا جواب ہو سکتا ہے اس سوال کا کہ ہم دوبارہ نہیں؟ کیا اس کا مطلب ہوا کہ جس نے پہلی دفعہ تخلیق کیا وہ دوبارہ اعادہ کرنے کے اوپر جو ہے وہ قادر نہیں ہے؟ حالانکہ ہمیشہ پہلی دفعہ کسی چیز کا بنانا مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی دوبارہ اعادہ کرنا، دوبارہ بنانا، وہ تو ایک پیٹرن بن گیا، وہ آسان کام ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان کچھ بھی نہیں تھا تو کیا تجھے پتہ نہیں کہ تمہیں پہلے بھی پیدا کیا ہے؟ تم اس سے پہلے کیا تھے؟ ایک نطفے کی شکل میں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، ولم یک شیئا، تم کچھ بھی نہیں تھے، تو پہلے بھی جب تمہیں پیدا کیا ہے تو پھر تم اپنی وہ بات بھول گئے ہو کہ تم پہلے کچھ نہیں۔ ہم دیکھیں اگر جو ہماری پیدائش سے پہلے ہمیں کیا یاد ہے؟ ہم کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تھے اور کچھ ہو گئے تو کیا جس نے ہمیں یہ کچھ کیا ہے کیا دوبارہ کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ تو یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اولا یذکر الانسان، کیا نہیں انسان کو یاد، انا خلقناہ من قبل، بے شک اس سے پہلے ہم نے پیدا کیا اسے، من قبل ولم یک شیئا، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اور پھر اسی بات کی فردر جو ہے وہ اور اس کے اوپر مہر لگائے گی، فَوَرَبِّکَ، فَوَرَبِّکَ، پس قسم ہے تیرے پروردگار کی۔ دیکھیے قسم کب کھائی جاتی ہے؟ پہلے بات کہنا ہوتا ہے، زور دینا ہوتا ہے، جب الہی مہر لگانی ہو اس کے اوپر تب قسم کھائی جاتی ہے۔ اور قسم بھی کون کھا رہے ہیں؟ پروردگار کھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کھا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں قسم ہے تیرے پروردگار کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ایک یہاں پہ یہ جو واو لگا، یہ واو نے قسم کے اس کے اوپر بات کو جو ہے وہ گارنٹی کر دیا۔ اس کے باوجود اس کے بعد پھر یہ جو لام ہے، یہ لام بھی اس کو زور دینے کے لیے، بس قسم ہے تیرے پروردگار کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، یقیناً ہم اکٹھا کریں گے ان کو۔ کن کو؟ جو یہ کہتے ہیں نا، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجَ حَيًّا، کہ جب ہم مر جائیں گے تو کیا دوبارہ اکٹھے کیے جائیں گے؟ قسم ہے تیرے پروردگار کی، یقیناً ہم ان کو اکٹھا کریں گے، ہم ان کو بھی اکٹھا کریں گے، وَالشَّيَاطِينَ، اور شیطانوں کو بھی۔ وہ شیطان جنہوں نے ان کو بہکایا تھا، جن کے پیچھے یہ چلے تھے، ہم ان کو بھی اکٹھا کریں گے۔ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ، پھر یقیناً ہم حاضر کریں گے۔ یہاں پہ بھی لا نحضرن، یقیناً ہم حاضر کریں گے، حول جہنم جثیا، جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ اس وقت وہ جہنم کے گرد جو ہے وہ گھٹنوں کے بل، زانوں کے بل جو ہے وہ گرے ہوئے ہوں گے، اور وہاں پہ ان کو بھی اور جس کے یہ پیچھے چلے تھے۔ وہ کیا کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ بہکایا کس نے؟ شیطان نے۔
شیطان نے نافرمانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، بس جو شیطان کے پیچھے چلے گا اس شیطان سمیت اس کو جو ہے اس سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو یہاں پہ اسی بات کا دیکھیے کہ یقیناً اللہ جو ہے وہ تیرا پروردگار جمع کرے گا ان کو اور ان شیطانوں کو بھی، اور پھر ان کو جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل جو ہے وہ حاضر کرے گا۔ ثم پھر لننزعن، یقیناً ہم کھینچ لیں گے، ننزعن نزع، ان سے نزع معنی کیا ہوتا ہے؟ کھینچ لینا، جیسے ہم کہتے ہیں نزع کا عالم، اس کا معنی ہوتا ہے کہ روح کھینچی جا رہی ہے اس وقت۔ ثم لننزعن من كل شيء ایہم اشد علی الرحمن عطیہ، اور پھر ہم ہر گروہ میں سے ان کو نکالیں گے، کھینچ نکالیں گے، دیکھیں گے ایہم کون ہے ان میں سے علی الرحمن عطیہ، رحمان کا زیادہ سرکش، رحمان کا زیادہ نافرمان کون ہے، ہم ہر گروہ میں سے ان سب کو جو ہے وہ نکالیں گے۔ ثم پھر لنحن، یقیناً ہم، عالم، ہم جانتے ہیں، بالذین، ان لوگوں کو، ہم اولا بہا صلیہ، کون زیادہ حقدار ہے اس جہنم میں ڈالے جانے کا۔ بحاق کے ساتھ جو ہا کی ضمیر لگی ہوئی ہے یہ جہنم کے لیے جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہی ہے اس کو، کہ ہم ان گروہ میں سے سب کو نکالیں گے جو سرکش ہوں گے، جو ہے وہ نافرمان ہوں گے، اللہ کے آگے اکڑ باز ہوں گے، اللہ کی جو ہے وہ بات کو رد کرنے والے ہوں گے، اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے والے ہوں گے، ان کا استہزاء اڑانے والے ہوں گے، ہر گروہ میں سے ہم نکال باہر کریں گے، اور ہمیں پتہ ہے کہ کون جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے اس جہنم میں ڈالے جانے کا۔ وَإِن، اور یہاں پہ یہ بات جو کہی گئی ہے، وَإِن مِّنكُمْ، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی، إِلَّا وَارِدُهَا، مگر اس کے اوپر اترنے والا۔ کس کے اوپر اترنے والا؟ جہنم کے اوپر اترنے والا۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور یہ تیرے رب نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اب یہ جہنم، یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، یہی حدیث پڑھی اور ایک صحابی نے دوسرے سے پوچھا کہ تو نے یہ آیت پڑھی ہے؟ نے کہا ہاں پڑھی ہے۔ کہ پھر تم ہنسی خوشی کیسے پھر رہے ہو؟ ہر کسی نے اس کے اوپر سے گزر کے جانا ہے تاکہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا سکے، اللہ تو نے ہمیں اس سے بچا لیا جس میں کرنے سے۔ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ پل صراط ہے جس کے اوپر سے گزر کے جائے گا۔ کوئی تو بجلی کے کوندے کی طرح جو ہے وہ اس میں سے گزر جائے گا پل جھپکتے میں، کوئی جو ہے وہ تیز ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جائے گا اس سے۔ دونوں طرف جو ہے فرشتوں کی جو ہے وہ قطاریں لگی ہوئی ہوں گی، سب بندی ہوئی ہوگی، اور وہ سلامتی بچاؤ کی اللہ سے جو ہے وہ دعائیں مانگ رہے ہوں گے۔ تو ہر کسی کو اس کو دیکھ کے اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی مگر اس کے اوپر اترنے والا۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ تمہارے رب نے اپنے اوپر جو ہے وہ لازم کر لیا ہے۔ جب یہ کر لیا ہے، جہنم دیکھی جانی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ نُنَجِّيَ الَّذِينَ اتَّقُوا، ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ جو اتقوا، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ ثُمَّ نُنَجِّيَ الَّذِينَ، ہم بچا لیں گے، نجات دے دیں گے ان لوگوں کو، کون لوگوں کو؟ جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، اور چھوڑ دیں گے ہم ظالموں کو اس میں جو ہے وہ گرنے کے لیے، زانوں کے بل، گھٹنوں کے بل گرنے کے لیے۔ یہ فیصلہ تو سامنے آ گیا ہمارے سامنے کہ دو ہی طرح کے لوگ ہیں، وَهَدَيْنَاهُمْ النَّجْدَيْنِ، دونوں راہیں جو ہیں وہ دکھا دی ہیں۔ ان دونوں راہوں میں سے ہر کسی نے اس جہنم کے اوپر اترنا ہے، ہر کسی نے اس جہنم کے اوپر سے گزر کے جانا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ایک کو ہم بچا لیں گے، ایک کو ہم چھوڑ دیں گے اس میں گرنے کے لیے۔ کس کو بچا لیں گے؟ اتقوا، جو متقی ہوں گے، جو اللہ کا ڈر رکھنے والے ہوں گے، اور چھوڑ دیں گے ان کو جو ظالم ہوں گے۔ ظالم کون ہوں گے؟ جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، اللہ کے رسولوں کی تکذیب کریں گے، ان کا استہزاء اڑائیں گے، ان کو جو ہے ہم چھوڑ دیں گے اس میں گھٹنوں کے بل گرنے کے لیے۔ بیٹا سامنے نہ کرو، سائڈ پہ آ کے کر لو جو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر آیاتنا، آیتیں ہماری، بینات، کھلی کھلی، ایسی چیز جس کے بارے میں کوئی سیکنڈ تھاٹ ہے ہی نہیں، روزے روشن کی طرح عیاں ہیں وہ چیزیں ان کے اوپر۔ جب یہ باتیں ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں، قال الذین کفروا، جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ سیدھے راستے پہ چلو، اللہ کا ڈر رکھو، قال الذین کفروا، کہتے ہیں کافر لوگ، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ایھا الفریقین، کون سا گروہ، خیر مقاما، زیادہ بہتر ہے، واحسن ندیا، اور کس کی جو ہے وہ محفلیں سجی ہوئی ہیں۔ یہ کنسپٹ آج بھی ہمارے ہاں ہے کہ جس شخص کے پاس چار پیسے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھ سے اللہ بہت راضی ہے۔ اللہ کہ جس کے پاس جتنا کچھ ہوگا، علم ہوگا، منصب ہوگا، دولت ہوگی، جوانی ہوگی، سب صحت ہوگی، اتنا ہی اس کا امتحان زیادہ ہے، اتنی ہی اس کی آزمائش زیادہ ہے۔
تو اس وقت بھی تھے، وہ کہتے تھے یہ کیا، ایک محفل جو سجی ہوئی ہے جس میں جو ہے جتنے مکہ کے فقراء مساکین ہیں وہ سارے کے سارے محمد کے گرد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں، اور ایک طرف محفلیں لگی ہوئی ہیں جہاں پہ مکہ کے سارے کفار، سارے سردار جو ہے وہ اکٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ رونق ہے، چہل پہل ہے، لوگوں کا آنا جانا ہے، مال و متاع ہے، وہاں پہ کیا ہے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے پھر رہے ہیں۔ تو پھر راضی اگر تم سچے ہو تو پھر تمہارا اللہ تمہیں کیوں نہیں دیتا، اللہ نے ہمیں کیوں دیا ہوا ہے؟ یہ ان کی پکار تھی۔ حالانکہ جس کے پاس جتنا کچھ ہوتا ہے آزمائش اس کی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی ہو جو۔ تو یہاں پہ بھی وہ یہی کہتے تھے کافر لوگ مومنوں سے، ایھا الفریقین، کون فریق دونوں میں سے، خیر مقاما، کس کا بہتر مقام ہے، گھر ہمارے بہتر، محلات ہمارے بہتر، مال ہمارے پاس، اولاد ہمارے پاس، سب کچھ ہمارے پاس ہے، واحسن ندیا، محفلیں ہماری سجتی ہیں، لوگ ہماری بیٹھک میں آگے بیٹھتے ہیں، اور اگر سچے ہیں تو یہ محمد کے لوگ بھوکے کیوں مر رہے ہیں؟ یہ ان کا کہنا ہوتا تھا۔ ان کو یہ نہیں پتا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ، کتنے ہی ہلاک کر دیے ہم نے ان سے پہلے، من قرن، بستیاں، قومیں، ہم احسن اساسن، جو ان سے زیادہ بہتر مال و متاع رکھتے تھے، ورعیہ، اور زیادہ جو ہے وہ دکھاوے نمائش میں تھے۔ کتنی قومیں اس سے پہلے جو ہے وہ ہم نے ہلاک کر دیں۔ تم آج جس بات کے اوپر غرور کر رہے ہو، جس بات کے اوپر تمہاری گردن میں سریا آیا ہوا ہے، ماضی پہ نظر اڑاؤ، یہ ساتھ ہی جو ہے وہ گزرتی ہے بستی تبوک کی طرف جاتے ہوئے، وہاں سے جو ہے وہ دیکھو قومیں آج تم سے کتنی بڑی تھی، کتنی دولت والی تھی، کتنی مدرسیں ان کی سجتی تھیں، کتنی جو ہے وہ قوم سمود کا کیا حال تھا۔ تو تمہارا خیال تھا کہ صرف یہ مال و دولت تمہارے پاس ہے؟ اس سے پہلے بھی بہت سی قومیں جن کے اثاثے، جن کے پاس ساز و سامان، مال و متاع بہت زیادہ تھا، جن کی مجلسیں بہت زیادہ تھیں، ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، کل من کانا فی ضلالۃ، جو ہے گمراہی میں، فلیمدد لہ الرحمن مدا، کہہ دیجئے کہ جو گمراہ ہو گیا، جو گمراہی کے راستے پہ چل پڑا، اللہ اس کی ڈھیل جو ہے وہ دراز کرتی جائے گا، اللہ اس کی رسی جو ہے وہ دراز کرتا جائے گا، تاکہ ایک حد تک اللہ کی حکمت کے مطابق ایک حد تک اس کی رسی دراز ہوگی، اور اس رسی کے بعد جس وقت اس کی پکڑ آئے گی، اس پکڑ آنے کے بعد پھر جو ہے وہ اس وقت کہے گا ہائے کاش میں کر لیتا۔ سورہ کاف میں ہم نے وہ ان دو لوگوں کا قصہ سنا، ایک جس نے کہا تھا کہ میں تم سے معاذ مال و نفرا، میں جو ہے وہ زیادہ عزت والا ہوں، زیادہ کثرت والا ہوں، مال میں بھی اور اپنی نفری میں بھی، میرے پاس اولاد بھی زیادہ ہے، ملازم بھی زیادہ ہے، سب کچھ میرے پاس زیادہ ہے، تو میرا نہیں خیال میں کچھ ہوں گا۔ ہاں اگر تیرے کہنے کے مطابق مجھے جہانا بھی پڑا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مال اور اولادیں جو ہے مجھے وہاں بھی جا کے ملیں گی۔ یہی بات جو ہے وہ مکہ کے لوگ کہا کرتے تھے۔ تو کسی کے اوپر مال و متاع کا ہن برسنا، محفلیں سجنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس کی آزمائش میں ہے۔ دیکھیے ہر کسی کی آزمائش، جو کچھ جس نے اللہ نے دیا ہوا ہے، اگر ہدایت نہیں ہے تو وہ تباہی ہے۔ اگر انسان کے پاس مال ہے اور ہدایت نہیں ہے تو وہ مال تباہی ہے، آگ ہے اس کے لیے۔ اگر اس کے پاس صحت ہے، جوانی ہے، علم ہے اور ہدایت نہیں ہے تو یہ سب کچھ تباہی ہے، اگر اللہ کی ہدایت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہی کہا گیا، کل من کانا فی ضلالۃ، کہہ دیجئے جو گمراہ ہے، جو بے راہ ہے، جس کے پاس ہدایت نہیں ہے، فلیمدد لہ الرحمن مدا، ہم اس کی رسی جو ہے وہ دراز کرتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا راؤ ما یوعدون، جب تک کہ وہ دیکھ لے گا جو وعدہ اس سے کیا گیا تھا، جو کہا اس سے گیا تھا۔ کیا وعدہ کہا گیا تھا کہ تم اٹھائے جاؤ گے، تم جھٹلاتے ہو آج، کل تم اٹھائے جاؤ گے۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل، بھول گیا انسان کے پہلے جو ہے وہ اس سے پہلے بھی پیدا کیا گیا تھا جبکہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یقیناً تیرا پروردگار، جب اللہ نے قسم کھا کے بات کہی ہے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اس وعدے کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے، حتی اذا راؤ ما یوعدون، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں گے جو وعدے ان سے کیے گئے تھے۔ وہ کیا وعدے تھے؟ وہ وعدہ یہی اس قسم کی شکل میں تھا کہ یقیناً ہم ان کو اور ان کے شیطانوں کو جمع کریں گے اور جہنم کے گرد جو ہے وہ گھٹنوں کے بل جو ہے وہ لائیں گے۔ تو اب یہاں پہ جب وہ دیکھیں گے وعدہ، اما العذاب، خواہ وہ عذاب کی شکل میں ہو، بدر کے عذاب کی شکل میں ہو یا کسی اور عذاب کی شکل میں ہو، اما الساعۃ، یا وہ گھڑی ہو۔ وہ گھڑی کون سی؟ وہ روز محشر کی گھڑی۔ حتیٰ یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے، فسیعلمون، پھر ان کو پتہ چلے گا، من ہوا شر مکانا، کس کا مکان جو ہے وہ برا تھا، مکانا اضعف جندا، اور کس کا لشکر کمزور تھا،
وہاں تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ دائیں بائیں پھرتے تھے اس مال و متاع کے لیے، تمہیں جو ہے وہ اس وقت رب بنا رکھا تھا، فرعون کو رب بنا رکھا تھا، اس طرح تمہیں اس وقت جو ہے وہ تھا، اب تمہیں پتہ چلے گا کہ اچھا کس کا مقام جو ہے وہ برا ہے اور کس کے لشکر جو ہے وہ کمزور ہوئے۔ وَيُزِيدُ اللَّهُ، اور بڑھا دیتا ہے اللہ، الَّذِينَ اهْتَدُوا خدا، جو لوگ راہ یاب ہوتے ہیں اللہ ان کو اور ان کی ہدایت میں راہ میں جو ہے وہ اضافہ کر دیتا ہے۔ وہ ہر طرح کے حالات میں جو ہے وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، ہر جو کوئی واقعہ پیش آتا ہے اس سے جو ہے ان کا ایمان اور بڑھتا ہے، جب ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ اس بات کی عملی تفسیر ہوتے ہیں کہ جس ڈالی پہ پھل لگتا ہے وہ ڈالی ہمیشہ جھکی ہوتی ہے، کبھی اکڑی ہوئی نہیں ہوتی، اور جب اللہ ان سے لے لیتا ہے تو پھر وہ صبر کرتے ہیں۔ مومن کا حال تو یہ ہے کہ جب دیتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، اللہ سے اجر پاتے ہیں، جب لے لیتا ہے تو صبر کرتے ہیں، تب بھی اللہ سے اجر پاتے ہیں۔ تو اللہ جو ہے وہ ان کے لیے وَيُزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدُوا وَيُزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدُوا هُدًى، اللہ ان کی ہدایت ان کے لیے جو ہے وہ اور بڑھا دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، اور باقی رہنے والے تو وہ نیک ہیں، نیکیاں ہیں، خیر عند ربک، تیرے پروردگار کے نزدیک، ثواباً، ثواب بدلے کے لحاظ سے، وخیر مردا، اور انجام کے لحاظ سے، باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں، اور وہ نیکیاں اور وہ نیک کام کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی۔ یہ ہیں وہ نیکیاں جو ساتھ رہنے والی ہیں، وہ کلمات جو کہنے میں زبان پہ آسان ہیں، جو اس وزن کے لحاظ سے بہت جو ہے وہ بھاری ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کے 99 دفتر کھولے جائیں گے، اور 99 دفتر کھولیں گے، اس میں سارے کے سارے اس کے گناہ ہوں گے۔ اس سے پوچھا جائے گا بتا اب کیا ہے؟ کہ اللہ میں کیا بتاؤں، سب کچھ تو اس میں لکھا ہوا ہے۔ کوئی کمی بیشی تیرے خیال میں؟ نہیں اللہ سب کچھ اس میں تو آ گیا ہوا ہے۔ کوئی تیری بچاؤ؟ اللہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اچھا ٹھہر جا، ایک دفتر رہتا ہے، وہ پرچہ کھولا جائے گا، اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوگا، وہ اس کو کہا جائے گا تو کہے گا اس ایک نے کیا کرنا ہے، میں تو اتنا کچھ کر کے آیا ہوں، سب کچھ بھرا ہوا۔ کیا کوئی فرشتوں کے اوپر اعتراض تو نہیں ہے، انہوں نے کوئی غلط تو نہیں لکھا؟ نہیں سب کچھ وہی لکھا ہے۔ تو جب پرڑے میں ڈالا جائے گا تو وہ ایک پرچہ، وہ ایک دفتر جو ہے ان 99 کے اوپر جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا، اور پلڑا جو ہے وہ جھک جائے گا۔ تو یہ ہے وہ باقی رہنے والی چیزیں۔ کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، رائی برابر ایمان بھی ہوگا تو وہ بھی جو ہے وہ جنت کا حقدار ہوگا، رائی برابر ایمان بھی۔ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو پھر نکالے جائیں گے، جس کے دل میں دینار برابر، پھر اس سے کم، اس سے کم، اس سے کم، اس سے کم، حتیٰ کہ ایک شخص نے زندگی میں صرف اور صرف جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہوگا، رائی برابر ایمان ہوگا، اس کو بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ، کیونکہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ حاوی ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، صالح ہیں جو تیرے پروردگار کے نزدیک بدلے کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے۔ اس کے بعد پھر کہا گیا افرأیت الذی، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو، کفر بآیاتی، جس نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، وقال، اور کہا لأوتین مالا وولدا، کہ مجھے تو دیا جائے گا مال بھی اور اولاد بھی۔ جب جو بھی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے اتنا یہاں پہ جو ہے وہ اتنا سب کچھ دیا ہوا ہے، اور اللہ کا وہ شکر ادا نہیں کرتا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں جاری کرتا، اور اس کا خیال یہ ہے کہ میرے کو ایتھے بھی ہے تو مینوں اوتھے بھی لبے گا، تو یہاں پہ اس شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ کیا تو نے دیکھا اس شخص کو الذی کفر، جو ہماری آیتوں کا انکار بھی کرتا ہے، اس راہ پہ بھی نہیں چلتا ہے، اور ساتھ وہ یہ کہتا ہے لا اوتین مالا وولدا، کہ یقیناً مجھے مال اور اولاد بھی وہاں پہ دی جائے گی۔ اب اس سے یہ پوچھا جا رہا ہے یہاں پہ اطلع الغیب، کیا اس کو غیب کا کوئی علم ہو گیا؟ کیا اس کو کوئی غیب کی خبر آ گئی ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا جو ہے وہ اس نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ اللہ کا تو وہ نافرمان ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، اور اس کے بعد دعویٰ اس کا یہ ہے کہ مجھے وہاں پہ بھی مال اور ملے گا اور یہاں پہ بھی سب کچھ ملے گا۔ کلا، کلا جب آتا ہے تو پھر پچھلے پورے جو ہے وہ کلمے کی نفی کر دیتا ہے، ہرگز نہیں، سنکتب، ان قریب ہم لکھ لیں گے، ما یقول، جو وہ کہتا ہے، جو یہ کہتا جا رہا ہے ہم ہر چیز لکھ لیں گے اس کی، ونمدو، اور بڑھا دیں گے، لہو من العذاب مدا، اس کا عذاب جو ہے وہ ہم بڑھاتے ہی چلے جائیں گے۔ یہ باتیں جو وہ کر رہا ہے وہ ساری کی ساری ہم لکھ لیں گے اور اس کا عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے، اور جن چیزوں کے اوپر اس کو مان ہے وَنَرِثُهُ، ہم ہیں وارث اس کے۔ بتائیے کبھی کوئی شخص جو کچھ جو ہے وہ یہ زمین و آسمان، یہ سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔
اللہ نے کس کے لیے دیا؟ ہمیں مانت کے طور پہ دیا کہ تو نے زندگی گزارنی ہے، چل یہ ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے وہ اپنا گزارا کر اور زندگی گزار کے آ جا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے وارث ہماری آل اولاد ہے، جب ہر چیز ہی فنا ہو جانی ہے تو پھر باقی رہ کس کا نام جانا ہے؟ اللہ کا۔ تو پھر وراثت کا حقدار وراثت کس کی ہے؟ اللہ نے ہمیں دیا تھا، اللہ اپنی وراثت جو ہے وہ ہم سے واپس لے لے گا۔ وَنَرِثُهُ، اور ہم ہیں وارث اس کے، مَا یقول، جو وہ کہتا ہے، وَیَأْتِینَا، اور وہ آئے گا ہمارے پاس، فردا، کلا آئے گا، نہ کوئی اولاد ہوگی نہ مال ہوگا، ہر چیز جو ہے وہ چھوڑ کے آئے گا۔ ہم ہیں وارث اس کے، وہ آئے گا ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ ہم ان سے پوچھیں گے۔ وَاتَّخَذُوا، اور بنا رکھے ہیں جنہوں نے، مِن دُونِ اللہِ آلِہَةً، جنہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں، بسبب عزت ہوں، کہ وہ اس کے ساتھ اپنا نام جوڑیں۔ آپ دیکھ لیجئے ہم میں سے کتنوں نے کتنوں کے ساتھ جو ہے وہ نام جوڑ رکھے ہوئے ہیں، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، اور ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ لنک کرتے ہیں۔ اسی طرح اس وقت کیا تھا؟ عبدالعزیٰ نام رکھا جاتا تھا، عزیٰ کا بیٹا۔ اسی طرح جو ہے وہ سارے بتوں کے ساتھ جو ہے وہ نام جوڑے جاتے تھے، اور ہم سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے وہ باعث عزت ہے، جنہوں نے اللہ کے علاوہ جو ہے وہ معبود بنا رکھے ہیں۔ اور ان کا دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ کل کو وہاں پہ جب ہمارے اوپر مصیبت آئے گی، ہمیں آج بھی دینے والے وہ ہیں، اور کل بھی ہماری جو ہے وہ جان بخشی وہی کروائیں گے۔ جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا تھا کہ بیٹیاں پیاری ہوتی ہیں، بیٹیاں جو ہے وہ رو دو کے ہماری جان بخشا لیں گی۔ جنہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا رکھا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا رکھا تھا، اور کتنے بت گھڑ رکھے تھے انہوں نے اپنے تئیں، کتنے انہوں نے 360 بت تھے رکھے ہوئے خانہ کعبہ میں، تو جن کے ساتھ وہ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللہِ، جنہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے علاوہ، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کے لیے بسبب عزت ہوں۔ اب ان کی اس بات کی نفی کی جا رہی ہے جن سے بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ اللہ ہرگز نہیں، بالکل نہیں، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ تو انکار کر دیں گے اس وقت، وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، جن کے آگے جا کے ماتھا ٹیکتے ہو، جن کے آگے جا کے جو تم سجدے کرتے ہو، جن کے ہاں چادریں چڑھاتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام جس وقت سامنے بٹھائے جائیں گے، پوچھا جائے گا عیسیٰ کیا تو کہہ کے آیا تھا کہ ان کو یہ تم اللہ کا بیٹا ہے؟ اللہ مجھے تو نے اٹھا لیا، مجھے کیا پتا اس بات کا، یہ میرے بعد جو کرتے رہے ہیں، یہ اپنے فعل کے جو ہے وہ خود ذمہ دار ہیں، مجھے اس بات کا کیا پتا۔ ہم بھی جتنے بزرگوں کے ساتھ جو ہے وہ ناموں کے ساتھ ہم کرتے ہیں، تو کیا وہ بزرگ کہہ کے گئے تھے کہ یہ کام کرنا ہے؟ جتنے اللہ کے پیارے، اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے، وہ کہہ کے گئے تھے کہ کیا ہماری قبروں پہ آ کے سجدے کرنا؟ ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے، وہ اس وقت جو ہے وہ کیا کریں گے؟ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ ان کی انکار کر دیں گے ان کی عبادتوں کا، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ ان کے مخالف کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم نے کب کہا تھا؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جو ہے تم کسی اور کو پوجو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکاؤ؟ وہ مخالفت کریں گے اس وقت بھی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ، بات یہ ہے کہ جو شخص ایک دفعہ شیطان کے ہتھے چڑھ گیا، پھر شیطان اس کو تگنی کا ناچ نچا کے رہتا ہے۔ دیکھیے جب بھی شیطان جو ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ کر لے، کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ گھر کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے رشوت کے پیسے پکڑ لے، اور ٹھیک ہے تو ایسے کر، یہ کام کر لے، کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ ایک دفعہ نہ دیکھتا 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 جو ہے وہ انسان کو اس طرف لے جاتا ہے جہاں پہ جا کے اس نے جہنم میں دھکا دے دینا ہے۔ تو جب شیطان کے ہتھے جو چڑھ جاتا ہے، اسی کے بارے میں أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ، کیا یہاں پہ جب ارسلنا کے بعد الا آ جائے تو اس کا معنی مسلط کر دینا ہوتا ہے، چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کے اوپر شیطان چھوڑ رکھے ہیں جو ان کو جو ہے وہ ابھارتے رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کر لے، کچھ نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام کو بھی یہی کہا تھا، کھا لے کچھ نہیں ہوتا، رہ جائے گا جنت میں، یہی جو ہے وہ بہکاوا دیا تھا، یہی ٹریپ کیا تھا، اور وہاں پہ وہ معصوم آدم علیہ السلام کہ اللہ کی قسم پہلی بار سنی تھی کہ اللہ کی قسم کھا کے اس نے جو ہے وہ یہ بات کہی تھی، تو یہاں پہ بھی یہی ابھارتا ہے، اور ابھار کے جیسے میں کل عرض کر رہا تھا صبر ایوب کے اوپر کہ ایوب علیہ السلام کو جس وقت بیماریوں نے آ گھیرا تو اس وقت شیطان نے ان کے دوستوں کو جو ہے وہ شراب تھوڑی سی دے کے بھیجا کہ اسے کہ جاؤ جا کے اس کا ایک گھونٹ پی لے، تمہیں عزت میں تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ جب وہ لے کے گئے اور دوائی کے نام پہ پیش کی، پوچھا کیا ہے، تو میں نے شراب ہے۔ اچھا مطلب شیطان نے تم لوگوں کو ٹریپ کیا، شیطان نے بھیجا، خود نہیں آئے ہو تم۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ کسی دوست کو بھیجا کہ جاؤ جا کے ایوب سے کہو کہ اگر صحت چاہتا ہے، صحت بھی کیا، وہ شخص جس کے جسم میں کیڑے پڑ چکے ہوئے ہوں،
بدبو آتی ہو، گھر والوں نے اٹھا کے جو ہے وہ باہر جو ہے وہ رکھ دیا ہو، تو صرف ایک بیوی آپ کے پاس تھی، آپ علیہ السلام کے پاس تھی، تو پھر کہا کہ جاؤ اسے جا کے کہو وہ فلاں بت کے نام کے ایک مکھی کی قربانی دے دے، وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ کہا اچھا یہ تو بھی شیطان کے روپ میں جو ہے وہ آ گیا ہے۔ تو یہاں پہ کہا گیا ہے انا ارسلنا الشیاطین لم ترا، نہیں دیکھا، انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، یہ تعزهم عزا حزا یہ سارا ترغیب دینے میں ہوتا ہے، صرف ان کے مفہوم میں شدت میں فرق ہوتا ہے کہ کسی کو کم شدت ہے تو یہ ابھارتے رہتے ہیں، ان کو ٹریپ کرتے رہتے ہیں ان کو۔ فلا تجعل لهم تعجل لهم، بس نہ تو جلدی کر۔ جس وقت یہ ہوتا تھا صحابہ کرام آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ حق پہ ہیں، آپ سچ پہ ہیں، پھر ہم کیوں بھوکوں مر رہے ہیں، کیوں ہمارے اوپر جو ہے وہ اذیتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کیوں جو ہے وہ بلال حبشی کا یہ حال کیا جا رہا ہے، کیوں جو ہے وہ عمار بن یاسر کی والدہ کا جو ہے وہ یہ حال کیا جا رہا ہے۔ تو جب یہ کہا جا رہا تھا تو کہا گیا کہ نہ جلدی کریں، انما نعد لہم عدا، ہم نے ان کی گنتی شروع کر رکھی ہے، آپ ان کے بارے میں بددعا عذاب کی جلدی نہ کریں، ہم ان کی گنتی جو ہے وہ ہم شمار کر رہے ہیں، جو سانس ہم نے لکھ دی ہیں وہ سانس ہم ان کے گن رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، جس وقت وہ آئے گا اس وقت جو ہے وہ ہم ان سے جو ہے وہ پوچھیں گے، آپ عذاب کی جلدی نہ کریں۔ اور پھر جہاں پہ ان کی بات ہوئی وہاں پہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اور ہم متقیوں کی طرف متقیوں کو بھی اکٹھا کریں گے، پرہیزگاروں کو بھی اکٹھا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں رحمان کے پاس وفدا، وفد کہتے ہیں مہمان کو، مہمانی کی شکل میں جو ہے وہ لائے جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مومن شخص جب قبر سے اٹھے گا تو اٹھتے ہی سامنے دیکھے گا ایک انتہائی خوبصورت شکل والا شخص جو ہے وہ سامنے کھڑا ہوا ہے اور خوشبوئیں آ رہی ہیں، انتہائی خوبصورت ہے۔ پوچھے گا تو کون ہے؟ کہے گا میں تمہارے نیک اعمال کا مجسمہ ہوں، ساری عمر جو ہے وہ میں تجھ پہ سوار رہا، اب تم میرے کندھوں پہ بیٹھ اور میں تجھے جنتوں کی طرف لے چلوں۔ اسی طرح جو شخص جو برے اعمال والا ہوگا، جو کافر ہوگا، جو مشرک ہوگا، جس وقت وہ اٹھے گا تو سامنے ایک انتہائی کریہ شکل انسان کو دیکھے گا، بدبو آ رہی ہوگی، دیکھنا اس کی طرف پسند نہیں کرے گا، وہ اس سے پوچھے گا کہ ہاں تو کون ہے؟ کہا میں تیرے برے اعمال کا مجسمہ ہوں، ساری عمر تو مجھ پہ سوار رہا، آج میں تجھ پہ سوار ہوں گا، اور لے جائے گا، لے جا کے جو ہے وہ جہنم کی طرف ہے۔ یہ دونوں آتے یہی ہیں کہ ایک تو مسلمانوں کے لیے، تو مومنوں کے لیے تو کہا گیا ہے کہ نورانی سانڈنیاں جو ہیں وہ ان کے اوپر ہوں گی، اور پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ مہمان کو کہے پیدل چل کے میرے گھر آ جا، اللہ جو ہے وہ ان کو بلائے گا اور ان کی سانڈنیوں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر جن کے کجاوے بھی سونے کے ہوں گے، اور اللہ کے پاس مہمان کی، اور اللہ مہمان جو اللہ کے پاس جو ہے وہ جائیں گے۔ وَيَوْمَ نحشر المتقین، اور ہم اکٹھا کریں گے متقیوں کو الی الرحمن، رحمان کی طرف وفدا، مہمان بنا کے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم ہانکیں گے، نسوق لفظ کسے ہانکنا، جیسے ہم بیل کو یا کسی جانور کو ہانکتے ہیں ایسے ہانکا جائے گا ان کو۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور جہنم کی طرف کہ جاؤ سارے کے سارے جا کے اکٹھے ہو جو، وہ ادھر ادھر پناہ ڈھونڈتے پھریں گے، آخر پہ جا وردا کہتے ہیں گھاٹ پہ اترنے کو، کہ پیاسے ہوں گے، زبان جو ہے وہ حلق جو ہے وہ کانٹے جو ہے اس میں لگے ہوں گے، ہر طرف جہنم ہو، گرمی ہوگی، جب پہنچیں گے تو جہنم کے اوپر جا اتریں گے، ان کو ہانکا جائے گا، اور ہانکا جائے گا، وہ ادھر ادھر بھاگیں گے، ایک راہ ملے گی، اس راہ پہ جائیں گے تو سامنے جو ہے وہ جہنم کھڑی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد آخری اس کنسپٹ کی بات کی گئی ہے، لا یملکون الشفاعۃ، اس وقت کہیں گے بڑی دعائیں کریں گے وہ جا کے وہاں پہ، ان کی کوئی دعا اس وقت قبول نہیں ہوگی، پھر وہ بیچارگی کی عالم میں کہیں گے اچھا ہمارا تو شفاعت کرنے والا، ہماری تو سفارش کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو سفارش کون کر سکتا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون کر سکتا ہے اس کے ہیں اس کے اذن کے بغیر؟ ہاں شفاعت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو اپنے اولیاء کو، انبیاء کو، صالحین کو، جس کو عزت دینی مقصود ہوگی اس سے سفارش کروائی جائے گی، اور ان کے لیے کروائی جائے گی جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کا ارادہ رکھتے ہوں گے۔ تو لا یملکون شفاعت الا، نہیں وہ شفاعت کا حق رکھتے، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ سے عہد لے رکھا ہے، اور وہ عہد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر ہم اس کلمہ کی عملی تفسیر بنے رہیں گے، اللہ کے علاوہ کسی کی آگے نہیں جھکیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہیں کہیں گے، تو یہ عہد ہے، یہی جو ہے وہ گارنٹی ہے اس بات کی۔ اور جب ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھیں گے تو یہ وہ عہد جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ شفاعت کر سکیں گے،
اور وہ شفاعت بھی وہ کریں گے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اجازت دے گا۔ انشاءاللہ کل اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور اگلی جو ہے وہ آیات جو 10 آیت رہ گئی ہیں انشاءاللہ کل اس کو مکمل کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين یا رب۔